مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب اور پہلی آیت۔ کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ آیت نمبر 2۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ آیت نمبر 3۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے۔ آیت نمبر 4۔ مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ آیت نمبر 5۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ آیت نمبر 6۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے۔ آیت نمبر 7۔ کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ آیت نمبر 8۔ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آیت نمبر 9۔ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ آیت نمبر 10۔ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے اس مفلوج سے کہا۔ آیت نمبر 11۔ میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ آیت نمبر 12۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ آیت نمبر 13۔ وہ پھر باہر جھیل کے کنارے گیا اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی اور وہ ان کو تعلیم دینے لگا۔ آیت نمبر 14۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے حلفی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ پس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ آیت نمبر 15۔ اور یوں ہوا کہ وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا، اور بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار لوگ یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے، کیونکہ وہ بہت تھے، اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ آیت نمبر 16۔ اور فریسیوں کے فقیہوں نے اسے گنہگاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، یہ تو محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ آیت نمبر 17۔ یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ آیت نمبر 18۔ اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے، انہوں نے آ کر اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 19۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے
روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آیت نمبر 20۔ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ آیت نمبر 21۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا، نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا، یعنی نیا پرانی سے، اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی۔ آیت نمبر 22۔ اور نئی مے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، نہیں تو مشکیں مے سے پھٹ جائیں گی اور مے اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی مے کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں۔ آیت نمبر 23۔ اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا، اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیں توڑنے لگے۔ آیت نمبر 24۔ اور فریسیوں نے اس سے کہا، دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کرتے ہیں جو کرنا روا نہیں۔ آیت نمبر 25۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے تھے؟ آیت نمبر 26۔ وہ کیوں کر ابیاتر سردار کاہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نذر کی روٹیاں کھائیں، جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ آیت نمبر 27۔ اور اس نے ان سے کہا، سبت آدمیوں کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے۔ آیت نمبر 28۔ پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ آمین۔